بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں ہم پڑھ رہے تھے کہ جمعت فیہ مہمات النحو علی ترتیب الکافیۃ مبوبا ومفصلا بعبارۃ واضحۃ مع ایراد الامثلۃ فی جمیع مسائلها من غیر تعرض للادلۃ والعلل۔ یہ چار چیزیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اہتمام کیا ہے۔ ہر باب کو باب کی شکل میں پیش کیا ہے، فصل در فصل کتاب میں وضاحت کی ہے، عبارت کو واضح انداز میں پیش کیا ہے اور تمام قواعد کو مثالوں کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور دلیل اور علتوں کو نہیں چھیڑا گیا۔ اب جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ مبوباً اور مفصلاً پر دو طرح کا اعراب درست ہے، مبوباً بھی پڑھ سکتے ہیں اور مبوباً بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی مبوباً بکسر الواو، اس کو اسم فاعل پڑھا جائے گا، اور مفصلاً بکسر الصاد، اس کو بھی اسم فاعل پڑھا جائے گا۔ اور میں آپ کو یہ وضاحت کر دوں کہ یہاں خطبہ کتاب میں اتنی پیچیدگی بتانا کیا ضروری ہے، اس کی میں ایک وضاحت کر دیتا ہوں۔ بعض طلبہ بہت ذہین ہوتے ہیں، ان کے لیے اس طرح کی تقریریں مزید دلچسپی کا باعث ہوتی ہیں، اور جو طلبہ بہت زیادہ ذہین نہیں ہوتے ہیں لیکن جب وہ اس طرح کی باتیں اور فن نحو کے اس طرح کے لطائف کو سنتے ہیں تو ان میں علم کی رغبت اور زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ہم اگر اس کو تھوڑی تفصیل سے بیان کرتے ہیں تو یہ اکتاہٹ نہیں بلکہ مزید رغبت کا سبب ہو سکتا ہے۔ تو مبوباً و مفصلاً پر دو طرح اعراب ہے، مبوباً بھی پڑھ سکتے ہیں مفصلاً، اور مبوباً و مفصلاً۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ دونوں صورتوں میں یہ منصوب ہوگا، اس لیے کہ مبوباً اور مفصلاً کا جو اعراب ہے وہ حالت نصبی میں، اس لیے کہ حال ہے اور حال منصوب ہوتا ہے۔ اعراب مبوباً کے با کا نہیں ہے، اس لیے کہ نحو میں تو اعراب اصل آخر کا دیکھا جاتا ہے، لیکن ہم یہاں مبوباً واو اور صاد، تو اگر اس کو اسم فاعل پڑھتے ہیں تو یہ حال ہوگا، لیکن ہر حال کے لیے ذوالحال کا ہونا ضروری ہے، تو اس کا ذوالحال کون ہے؟ تو ہم نے اس کا ذوالحال تلاش کیا، تو وہ جمعتو میں تو ضمیر سے یہ ذوالحال ہے، اور مبوباً و مفصلاً اسی سے حال ہے۔ ترجمہ ہوگا میں نے اس میں نحو کے مقاصد کو جمع کیا کافیہ کی ترتیب پر، اس حال میں کہ میں باب در باب اور فصل در فصل کرنے والا ہوں۔ اور اگر ہم اس کو مبوباً و مفصلاً پڑھتے ہیں تو اب یہ حال ہوگا، اور اس کا ذوالحال جمعت فیہ میں جو ہی ضمیر ہے وہ ہی ضمیر سے حال ہوگا، اس کا ذوالحال فیہ میں ہی ضمیر ہوگی۔ اب اس کو ہم تختہ سیاہ سے سمجھتے ہیں۔ یہ دیکھیے مبوباً و مفصلاً، مبوباً و مفصلاً بکسر الواو و بکسر الصاد، یہ اسکرین پر آپ دیکھیے کہ بکسر الصاد یعنی اس میں فاعل ہوگا، اور بفتح الواو و بفتح الصاد یہ اس میں مفعول ہوگا، لیکن دونوں صورتوں میں حال ہوگا۔ دیکھیں جمعتو میں جو تو ضمیر ہے وہ ذوالحال ہے، اور مبوباً اگر کسرہ پڑھتے ہیں تو جمعتو کی تو ضمیر سے یہ حال ہوگا، اور جمعتو کی تو ضمیر یہ ذوالحال بنے گی۔ ترجمہ ہوگا میں نے اس میں جمع کیا نحو کے مقاصد کو کافیہ کی ترتیب پر، اس حال میں کہ میں باب در باب اور فصل در فصل بنانے والا ہوں، باب در باب اور فصل در فصل کرنے والا ہوں، بکسر الواو و بکسر الصاد کی صورت میں۔ اور اگر ہم اس کو مبوباً پڑھتے ہیں مفصلاً پڑھتے ہیں، اسکرین پر آپ دیکھیے کہ مبوباً واو پر فتحہ ہے، مفصلاً صاد پر بھی فتحہ ہے، بفتح الواو و بفتح الصاد، اس میں مفعول کی صورت میں تب بھی یہ حال بنے گا، لیکن اب یہ حال جمعتو کی تو ضمیر سے نہیں ہے۔ آپ دیکھیے تیر بنایا گیا ہے، فیہ میں جو فیہ کی ضمیر ہے اس سے یہ حال بنے گا، اور فیہ کی ہی ضمیر ذوالحال ہوگی۔ اب ترجمہ ہوگا میں نے اس میں جمع کیا نحو کے مقاصد کو کافیہ کی ترتیب پر، اس حال میں کہ وہ باب در باب اور فصل در فصل ہے۔ دونوں صورتوں میں ترجمہ بھی الگ ہوگا اور دونوں صورتوں میں ترکیب بھی الگ الگ ہوگی۔
تو मुबव्विबन व मुफस्सिलन और मुबव्वबन व मुफस्सलन का इराब हमने पढ़ा बेबारतिन वाज़िहतिन वाज़ इबारत में माइरादिल अम्थिलती फ़ी जमीअ मसाइलिहा, तमाम मसाइल में तमाम क़वाइद में मिसालों के लाने के साथ मिन गैरि तअर्रुज़िन लिलअदिल्लति वल इलली, दलील और इल्लतों को छेड़े बगैर। अब मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ख़ुद फरमाते हैं कि मैंने ये किताब में दलील और इल्लतों को क्यों छोड़ दिया, ताकि मुब्तदी तालिब इल्म का ज़हन तशवीश में ना पड़ जाए, वो उलझन का शिकार ना हो जाए। इस बात को मुसन्निफ़ ने ख़ुद अपनी किताब में पेश किया है। देखिए, लिअल्ला युशव्विश ज़िहनल मुब्तदी अन फ़हमिल मसाइल, इबारत सुने, लिअल्ला युशव्विश ज़िहनल मुब्तदी अन फ़हमिल मसाइल, ताकि वो मुब्तदी के ज़हन को तशवीश में ना डाले, अन फ़हमिल मसाइल, मसाइल के समझने से, ताकि वो लिअल्ला युशव्विशा, ये युशव्विशा, युशव्विशु फ़ेल मुज़ारे है और आप जानते हैं कि फ़ेल मुज़ारे मरफ़ू होता है, मंसूब होता है, मजज़ूम होता है। जब आमिल राफ़े हो यानी आमिल नासिब और आमिल जाज़िम ना हो तो मरफ़ू होता है, लेकिन अगर आमिल नासिब हो तो मंसूब होता है। अब युशव्विशा पढ़ने की वजह क्या है, तो ली अल्लाह की असल है ली अन, ला अन हरफ नासिब यहाँ है, आमिल नासिब मौजूद है, इसलिए युशव्विशा मंसूब होगा। ली अल्ला युशव्विशा ज़िहनल मुब्तदी, ज़िहनल मुब्तदी, मुब्तदी के ज़हन को, अन फ़हमिल मसाइली, मसाइल के समझने से तशवीश में ना डाले, उलझन में ना डाले, इसलिए मैंने दलील और इल्लतों से तअर्रुज़ नहीं किया, यानी दलील और इल्लतों को मैंने नहीं लाया, दलील और इल्लतों को मैंने नहीं छेड़ा। तो लिअल्ला युशव्विश ज़िहनल मुब्तदी। अब यहाँ पर भी एक एतराज़ होगा, या बाज़ किताबों में जो आपके सामने किताब मौजूद होगी उसमें हो सकता है कि इस तरह इबारत हो, लिअल्ला युशव्विश ज़िहनुल मुब्तदी, अभी हमने पढ़ा था ज़िहनल, लेकिन किसी किताब में ये भी हो सकता है लिअल्ला युशव्विश ज़िहनुल मुब्तदी। तो दोनों इबारतें सही है। हमारे सामने जो किताब है उसमें भी एराब मौजूद नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी किताब की इबारत मौजूद हो, उस पर एराब हो, हमारी इबारत में एराब नहीं है, इसलिए दोनों तरह पढ़ रहे हैं। युशव्विशा, अगर हम युशव्विशा को फ़ेल मुज़ारे मजहूल पढ़ते हैं तो फ़ेल मुज़ारे मजहूल है, और आप जानते हैं कि फ़ेल मजहूल का मफ़ऊल बिही नहीं आता है, उसका नाइब फ़ाइल आता है। तो अब लिअल्ला युशव्विश ज़िहनुल मुब्तदी, यहाँ ज़िहनुल मुब्तदी ये नाइब फ़ाइल है, और नाइब फ़ाइल मरफ़ू होता है, और अगर हम इसको युशव्विशा पढ़ते हैं तो ज़िहनुल मुब्तदी ये मफ़ऊल बिही होगा, और मफ़ऊल बिही मंसूब होता है, मफ़ऊल बिही मंसूब होता है, तो और युशव्विशा का फ़ाइल उसमें ज़मीर होगी जिसका मर्जा तअर्रुज़ अदिल्ला वल इलल होगा। तो आप तशवीश में ना पढ़ें, आप उलझन में ना पढ़ें कि युशव्विशा कह रहे, तशवीश में ना पढ़ें। अगर समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, बल्कि समझ ही लेना चाहिए। युशव्विशा को अगर फ़ेल मारूफ़ पढ़ते हैं तो ज़िहना मंसूब होगा, और युशव्विशा को फ़ेल मजहूल पढ़ते हैं तो ज़िहनो मरफ़ू होगा। तर्जमा सुने, लिअल्ला युशव्विश ज़िहनल मुब्तदी अन फ़हमिल मसाइल, ताकि वो मुब्तदी के ज़हन को तशवीश में ना डाले मसाइल के समझने से। और अगर फ़ेल मजहूल पढ़ते हैं तो तर्जमा होगा लिअल्ला युशव्विश ज़िहनुल मुब्तदी, ताकि मुब्तदी का ज़हन तशवीश में ना पड़ जाए। दोनों तर्जमे में फ़र्क है, ताकि मुब्तदी का ज़हन मसाइल को समझने से तशवीश में ना पड़ जाए। वसम्मैतुहु बिहिदायतिन नहवी, और मैंने उसका नाम हिदायतुन नहव रखा। वसम्मैतुहु बिहिदायतिन नहवी, और मैंने उसका नाम हिदायतुन नहव रखा। किसका नाम? ये जो मुख्तसर रिसाला है, फ़हादा मुख्तसरुन मज़बूतुन फिन नहवी, ये मुख्तसर सा रिसाला जो नहव में, इल्म नहव में लिखा गया, मैंने उसका नाम हिदायतुन नहव रखा। नाम भी अच्छा रखना चाहिए, इसीलिए हमारे मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इस किताब का नाम हिदायतुन नहव रखा। नाम रखा, और नाम के साथ नाम रखने की वजह भी बयान की। एक तो तस्मिया यानी नाम रखना,
تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا تسمیہ، اس کا نام ہدایت النحو ہے، اس کا اسم ہدایت النحو ہے، یہ فن نحو میں ہے اس لیے اس کا نام ہدایت النحو ہے۔ لیکن وجہ تسمیہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان فرمائی ہے وہ بڑی کمال کی ہے۔ وجہ تسمیہ فرماتے ہیں رجاء ان یہدی اللہ تعالی بہ الطالبین۔ رجاء، اس کو رجاء پڑھیں گے، رجاء نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ رجاء مضاف ہے اور مضاف پر تنوین نہیں آتی۔ رجاء ان یہدی اللہ تعالی بہ الطالبین، یہ بتاویل مفرد رجاء کا مضاف الیہ ہوگا۔ اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ، ترجمہ، اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے طالبین کو، طلبہ علم نحو کو ہدایت دے۔ کس بات کی ہدایت دے؟ نحو کے سیکھنے کی، نحو کے سمجھنے کی، نحو کے پڑھنے کی ہدایت دے۔ وَسَمَّيْتُهُ بِهِدَایَةِ النَّحْوِ، اور میں نے اس کا نام، اس مختصر سے رسالے کا نام ہدایت النحو رکھا۔ رجاء ان یہدی اللہ تعالی بہ الطالبین، اس امید پر، اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہوئے، اللہ سے مانگتے ہوئے، اس امید پر کہ بھی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے، یہدی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے الطالبین، طالبین علوم نبوت، طالبین علم نحو کو اس کے ذریعے سے ہدایت دے۔ رجاء ان یہدی اللہ تعالی بہ الطالبین، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے طالبین کو ہدایت دے۔ وَسَمَّيْتُهُ بِهِدَایَةِ النَّحْوِ، میں نے اس کا نام ہدایت النحو رکھا، یہ تسمیہ ہے۔ وَسَمَّيْتُهُ بِهِدَایَةِ النَّحْوِ، یہ تسمیہ ہے۔ رجاء ان یہدی اللہ تعالی بہ الطالبین، یہ وجہ تسمیہ ہے، نام رکھنے کی وجہ کہ میں نے یہ نام کیوں رکھا۔ رجاء ان یہدی اللہ تعالی بہ الطالبین، تاکہ اللہ تعالی طالبین کو اس کے ذریعے سے ہدایت دے۔ ہدایت دے یعنی اللہ تعالی علم نحو کی، اللہ تعالیٰ علم نحو کی اس کتاب کے ذریعے رہنمائی فرمائے، اس کتاب کے ذریعے طلباء کی رہنمائی فرمائے، انہیں علم نحو میں ایک مقام حاصل ہو، علم نحو کی انہیں بصیرت حاصل۔ ورتبته على مقدمة وثلاثة اقسام بتوفیق الملک العزیز العلام، اور میں نے اس کو مرتب کیا، ورتبته، اور میں نے اس کو مرتب کیا، على مقدمة، ایک مقدمے پر، یعنی اس کتاب میں کیا ہے، اجزائے کتاب بیان فرما رہے کہ کتاب میں کون کون سے اجزاء ہیں۔ وَرَتَّبْتُهُ عَلَى مُقَدِّمَةٍ، اور میں نے اس کو مرتب کیا ایک مقدمے پر، وَثَلَاثَةِ اقسام، اور تین قسموں پر، اس میں تین قسمیں ہو گئی، القسم الاول، القسم الثالث، القسم الثانی، القسم الثالث۔ وَرَتَّبْتُهُ عَلَى مُقَدِّمَةٍ وَثَلَاثَةِ اقسام، اور میں نے اس کو مرتب کیا ایک مقدمے پر، وَثَلَاثَةِ اقسام، اور تین قسموں پر، یعنی اس کتاب میں ایک مقدمہ ہوگا اور تین قسمیں ہوگی اور یہ کتاب ختم ہو جائے گی۔ وَرَتَّبْتُهُ عَلَى مُقَدِّمَةٍ وَثَلَاثَةِ اقسام، اور میں نے اس کو مرتب کیا ایک مقدمے پر، وَثَلَاثَةِ اقسام، اور تین قسموں پر۔ یہاں پر آپ کو وضاحت کر دوں کہ بعض نسخوں میں آتا ہے وَخَاتِمَةٍ، اور ایک خاتمہ، لیکن کتاب کے آخر میں کوئی خاتمہ نہیں ہے، اس لیے محققین کی رائے، اور محققین فرماتے ہیں کہ وَخَاتِمَةٍ، یہ کسی کاتب کے سہو سے ہوا ہے، کسی کاتب سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے نے مقدمہ اور تین قسمیں لکھی ہے، خاتمہ کا ذکر مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں موجود نہیں ہے، اس لیے کسی کاتب سے سہون یہ ہو گیا ہے کہ اس نے وہ خاتمہ لکھا ہے، حالانکہ ہمارے نسخے میں تو خاتمہ کا ذکر ہی نہیں ہے۔ وَرَتَّبْتُهُ عَلَى مُقَدِّمَةٍ، اور میں نے اس کو مرتب کیا ایک مقدمے پر، وَثَلَاثَةِ اقسام، اور تین قسموں پر، بِتَوْفِيقِ الْمَلِكِ الْعَزِيزِ الْعَلَّامِ، اس بادشاہ کی توفیق سے جو غالب ہے، العلام، زبردست جاننے والا ہے۔ جیسے کہ آپ نے سنا وَرَتَّبْتُهُ عَلَى مُقَدِّمَةٍ، میں نے اس کو مرتب کیا ایک مقدمہ پر، یہ آپ کے سامنے مقدمہ ہے، مقدمہ ہوگا، مقدمہ کے بعد تین قسمیں ہوگی، القسم الاول، القسم الثانی، القسم الثالث، اور پوری کتاب ختم ہو جائے گی۔ تو مقدمہ اور مقدمے میں کچھ فصلیں ہیں وہ بیان کی جائے گی۔ اما المقدمۃ ففی المبادئ التي یجب تقدیمها لتوقف المسائل علیہا۔ اما المقدمۃ،
بہرحال مقدمہ ففی المبادی التی، تو وہ ان مبادیات کے بیان میں ہیں، ففی المبادی التی، تو وہ ان مبادیات کے بیان میں ہیں جن کو لتوقف المسائل علیہا یجب تقدیمها، جن کو مقدم کرنا واجب ہے، ضروری ہے، لتوقف المسائل علیہا، ان پر مسائل کے موقوف ہونے کی وجہ سے، ان پر مسائل کے موقوف ہونے کی وجہ سے۔ اما المقدمۃ، بہرحال مقدمہ، ففی المبادی التی، تو ان مبادیات میں ہیں التی یجب تقدیمها، جن کو مقدم کرنا واجب اور ضروری ہے، کیوں؟ لتوقف المسائل علیہا، ان پر مسائل کے موقوف ہونے کی وجہ سے۔ وفیہا فصول ثلاثۃ، اور اس میں 3 فصلیں ہیں۔ کس میں؟ فیہا کے ہا ضمیر کا مرجع مقدمۃ، اور اس مقدمے میں 3 فصلیں ہیں۔ مقدمہ اور مبادی لغت میں ہر چیز کے شروع کے حصے کو کہتے ہیں۔ مقدمہ کس کو کہتے ہیں؟ ہر چیز کا جو شروع حصہ ہوتا ہے، اور ہم سن رہے ہیں مبادی، تو مبادی یاد جو ہوتے ہیں یہ کسی چیز کے شروع کے حصے کو کہا جاتا ہے۔ یہاں مقدمہ اور مبادی سے مراد وہ چیزیں ہیں، وہ باتیں ہیں جن پر مسائل کا سمجھنا موقوف ہے، جن پر ہماری اس کتاب کا سمجھنا موقوف ہے۔ لہذا ہم نے آج جو مبوباً و مفصلاً کی تشریح، لئلا یشوش ذہن المبتدی، اور کتاب کا نام اور کتاب کے نام رکھنے کی وجہ پڑی ہے، اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان کیا ہے کہ میں نے اس کو ایک مقدمہ اور 3 قسموں میں منقسم کیا ہے، یعنی اجزاء کتاب پڑھے ہیں اور مقدمے کی ایک لائن پڑھی ہے۔ اب انشاءاللہ آئندہ کل ہم آئندہ درس میں، آئندہ قسط میں اگلا سبق پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں علم نحو میں اس کتاب کے ذریعے سے رہنمائی فرمائیں، ہماری مدد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔